مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، بے شک الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، دوستوں بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ بڑی آواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ الحمدللہ پھر ایک مرتبہ جمعی کے موقع پر مسجد اختر رضا مرکز اہل سنت شہر اورنگ آباد میں حاضر آ کر بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کے سنگ بنیاد سے لے آپ کے معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن کی ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی ولی بنا دیا، یعنی کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ ایام حمل میں تھی، یعنی پریگننسی کے ٹائم میں تھی، تو آپ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح حسنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے، تو اس طرح سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، صرف 8 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب والدہ اور والد کی طرف سے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ بہرحال وقت کی قلت کو دامنگیر رکھتے ہوئے میں اس بات کو مختصر آپ کے سامنے رکھوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح حسنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں رکب خواب تھا، میں سویا ہوا تھا، لیکن میری قسمت جاگی ہوئی تھی کہ میں جب سویا تھا تو میں نے میرے آقا کا دیدار کر لیا۔ میں جب سویا تھا میں نے خواب میں نبی کا دیدار کر لیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں، نبی تنہا نہیں ہے بلکہ جمیع القدر الصحابہ و ائمہ انذار نبی کے ہمراہ ہے، اور نبی خواب میں تشریف لا کر کے یوں فرماتے ہیں، یا ابا صالح آباک اللہ ابن وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ۔ اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا ایسا مبارک بیٹا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اے ابو صالح اللہ تعالیٰ اس کو تمام دنیا میں وہ مقام عطا فرمائے گا جیسا مقام اللہ نے نبیوں میں رسولوں کو مجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ تجھے وہ بیٹا عطا کر رہا ہے جو نہ صرف ولی ہے بلکہ ولیوں کا سلطان ہے، نہ صرف ولی ہے بلکہ ولیوں کا امام ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بچے تو پیدا ہو رہے ہیں، اللہ نے اولاد کے اس عظیم نعمت اور تحفہ سے نوازا ہے، اور ابھی جو محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوبوں کے طفیل سے انہیں بھی اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے۔ سوال یہ ہے بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن ولی تو چھوڑو، وہ پنجوکتا کے نمازی بھی نہیں ہو رہے۔ ولی تو ایک الگ بات ہے، نبی کی سنتوں سے آشنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ وہ تک ان کے اندر نہیں ہے۔ آج بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن ان کا حلیہ، ان کی وضاقتہ، ان کی نشست و برخاست یہ کیسی ہے؟ کیا وہ عمل و کردار سے مسلمان لگتے ہیں؟ عمل و کردار تو دور کی بات ہے، حلیے سے بھی مسلمان نہیں لگتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ المیہ ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھنا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں گزارا ہے۔ آپ نے ایک ایک اپنی زندگی کا لمحہ طبیعت پر عمل کرتے ہوئے نہیں، شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادتوں کا وہ ذوق کہ دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر یہ نہ سمجھے کہ وہ تو خالی گھر میں بیٹھتے تھے، ہوں بہت بڑے تاجر تھے اپنے وقت کے، کپڑے کے تاجر، پانی کے جہازوں سے آپ کا مال آتا تھا اور جاتا تھا، اتنے بڑے تاجر۔ تو ظاہر سی بات ہے تاجر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی مصروفیت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو سارے دن بھر کے معاملات کو مکمل کرنے کے بعد سرکار غوث پاک بستر نہیں پکڑتے تھے، سرکار غوث پاک آرام کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا یہ کردار و عمل رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 برس 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا حضرات کہ سرکار غوث پاک نے اپنی پیٹھ بستر پر نہ لگائی، 5 منٹ کے لیے بھی نہ سوئے۔ کیوں؟ اگر سوتے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا، لیکن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا ہو رہی ہے،
مطلب اس کا یہ نکلتا ہے آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے، آپ نے پوری رات رب کی بندگی میں گزاری ہے، آپ نے پوری رات رب کو راضی کرتے ہوئے گزاری ہے، آپ نے پوری رات اللہ کے لیے عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے گزاری ہے، اور اللہ کے گرامی آپ کے اندر عاجزی انکساری کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس قدر عبادت کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، کون ولیوں کے امام و سلطان جنہوں نے اپنے مریدوں کے لیے فرمایا مریدین لا تخف، اے میرے مرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ایسی ذات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہی ہے، اور دعا صرف یوں ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ آپ کے اندر وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے کہ آپ اس قدر آنکھ سے آنسو گرا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں مولا اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو پھر مجھے تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تاکہ میں اہل محشر کے آگے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں، مجھے مولا شرمندگی سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ ولیوں کے امام دعا کر رہے ہیں جن کے اندر خشیت خدا بندی کا یہ حال ہے کہ رات رات بھر عبادت کرتے ہوئے ساری زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق گزارتے ہوئے اللہ و رسول کو راضی کرتے ہوئے آپ پھر بھی اپنے اندر وہ عاجزی رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، بدکاریوں پہ بدکاریاں کیے جا رہے ہیں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر کیا وہ احساس ہے کہ ہم نے رب کی نافرمانی کی ہے؟ کہ آج ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ آج تو ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر فخر محسوس ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد آج چار لوگوں کے سامنے اس گناہ کا ذکر کرتے ہوئے اس گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ آج یہ حالت ہے ہماری کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہ رونا آتا ہے، نہ اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی ہے، نہ اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، بلکہ ہم تو اس پر فخر اور ناز محسوس کر رہے ہیں۔ حفیظان گرامی، بات کو لمبا نہ کروں بلکہ اس کا علاج بتا دوں کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ لوہے کو زنگ چھڑانے کے لیے جب الگ الگ چیزیں استعمال کی جاتی ہے اور اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے، دل کا زنگ چھڑانے کے لیے ذکر خدا ہے، تو جتنی کثرت سے ذکر خدا کرو گے، جتنی کثرت سے توبہ و استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو روشن فرمائے گا۔ تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، یہ میں نہیں کہتا، تمہارا رب تم سے کہتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ تمہارے رب کے ذکر میں تمہارے دلوں کا چین ہے، تمہارے دلوں کا اطمینان ہے رب کے ذکر میں۔ توبہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، دل چمکتا ہے، اور نوجوان کی توبہ تو اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے توبہ کی یہ برکت ہے پیارے کہ نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس نوجوان کے صغیرہ کبیرہ معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس جوان کی توبہ کی برکت سے مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں اور جہاں غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں، جتنی لمبی یہ زمین ہے اتنی پوری زمین میں جتنے مسلمانوں کے قبرستان ہیں اور جتنے مسجدوں پر عذاب خدا ہے، ایک جوان کی توبہ سے اللہ تعالیٰ 40 دنوں کے لیے ان تمام مسجدوں پر عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے جوان کے توبہ کی برکت۔ بہرحال وقت عمل کھینچ رہا ہے اور ابھی سنتوں کا وقفہ بھی دینا ہے، بہرحال یہ گفتگو تو
اتنے کم وقت میں مکمل نہیں ہو پائیں گے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج رات کو ہی بعد نماز عشاء اسی جگہ میں، اسی مسجد میں ایک عظیم الشان پیمانے پر جلسے جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یعنی تاجدار بغداد کانفرنس گنبد رضا کی رونمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جماعت رضا مصطفیٰ کے صدر محترم جناب عبدالعزیز قدری اور ان کے تمام رفقا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے نہ صرف یہ مسجد کو قائم کیا بلکہ اس کے باب داخلہ پر گنبد رضا کو بنا کر پورے شہر کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ احساس دلا دیا، یہ پیغام دے دیا، ایک سائلنٹ میسج جس کو کہتے ہیں کہ بس گنبد دیکھو اور سمجھ جاؤ، گنبد دیکھو اور سمجھ جاؤ کہ یہ مسجد کون سی مسجد ہے اور اس مسجد میں جو آتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ الحمدللہ انہوں نے باب داخلہ پر مسجد رضا کے آپ نے اپنی مسجد پر، مسجد اختر رضا پر آپ نے وہ امتیازی گنبد رضا کو تعمیر فرما کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے، مسجد اختر رضا کے دروازے میں داخل ہوں گے تو شیعہ بریلوی شریف کو ملیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس مسجد کا سیدھا کنیکشن بریلوی شریف سے ہے، اس مسجد کا راست طور پر کنیکشن رابطہ مرکز اہل سنت بریلوی شریف سے ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جو سوال میں نے قائم کیا تھا اس کا جواب دے دوں میں کہ آج ہمارے گھر بھی بچے ہو رہے ہیں لیکن بچوں کے اندر وہ صفت نہیں، وہ خوبی نہیں، وہ خاصیت نہیں، وہ عبادتوں کا شوق نہیں، وہ بندگی کا ذوق نہیں۔ آج اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت پرورش اچھی کریں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا، بڑے اسکول میں پڑھائیں گے، بڑے مدرسے میں پڑھائیں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا، جبکہ یہ بھی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ تربیت کے نام پر اس کو جو بھی سکھایا جا رہا ہے وہ اس کا اثر قبول نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی بڑے مدرسوں میں یا بڑے اسکولوں میں زیر تعلیم ہو کر کے اس کے اندر وہ کمال و خوبی پیدا ہو رہی ہے۔ تو پھر کیسے اس کا سدجواب ہوگا، کیسے اس کا حل نکلے گا؟ تو عزیزان گرامی، اس کا جواب بس اتنا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح حسنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے اللہ کے محبوب بندے اور مستجاب الدعوات کہ جو دعا کرتے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، حالت سفر میں ہے، بھوکے پیاسے ہیں، آپ ایک نہر پر پہنچے پانی پینے کے لیے تو دیکھا کہ اسی نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ آگے بڑھے اور اس سیب کو لپٹ لیا، آپ پر بھوک کا غلبہ تھا، آپ نے فوراً اس سیب کو تناول کر لیا، جو ہی سیب آپ کے حلق سے نیچے اترا آپ کے زمین نے آپ کو جھلوڑا اور کہا ابو صالح تم نے یہ کیا کر دیا کہ بغیر اجازت، بغیر اس سیب کی قیمت ادا کیے، بغیر اس کے مالک سے پوچھے تم نے کسی کا مال کھا لیا ہے، اب اس پر تمہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر، احساس دیکھیا آج لوگ جس کا بولے اس کا مال کھانے کو تیار ہے، جس کا بولے اس کا مال غصب کرنے کو تیار ہے، بلکہ آج کا تو دنیا کا سب سے فیوریٹ کاروبار یہی ہے، موقع مل جائے فوراً ہڑپ لو، موقع مل جائے فوراً بھاگ لو، موقع مل جائے فوراً ہضم کر جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر دنیا میں بچ گئے تو قیامت میں نہیں بچو گے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ دنیا کا حساب دنیا ہی میں پورا کر لو، کھینچ کر آخرت میں لے جاؤ گے، سوائے
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی کا مال کھانا بہت آسان ہے لیکن اس کا حساب دینا بہت مشکل ہے۔ جانتے ہیں آپ کوئی اگر درجہ شہادت پر بھی فائز ہوگا، یعنی جسے اللہ نے شہادت عطا فرمایا ہوگا، اگر وہ بھی کسی کا قرضہ باقی رہ گیا ہے تو بھی شہید سے اس کا قرض لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شہید ہو کر بتائیے شہید کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کو زندہ بتایا ہے، ان کی روزی کا انتظام کیا ہے، بتایا ہے۔ رسول اللہ نے کئی احادیث میں ان کا مرتبہ بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن اگر وہ بھی قرضہ باقی رہ کر کے دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے وہ حساب پورا کرنے والا ہے۔ پیسہ کھا لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا کا حساب دنیا میں رہنے دو۔ جس طرح تم پر حقوق اللہ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح تم پر حقوق العباد بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سیب آپ نے اٹھایا اور کھا لیا اور آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑ دیا، اے ابو صالح تم نے یہ کیا کر دیا کہ تم نے تو اس کی اجازت لی ہی نہیں، اس کی قیمت ادا کی ہی نہیں، تم نے کھا لیا ہے، تو چلو چل کر اس سیب کے مالک سے معافی مانگو۔ چنانچہ ایک لمبا راستہ اسی نہر کے بغل سے آپ چلنا شروع کیے۔ بہت دیر چلنے کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ ایک سیب کا باغیچہ ہے۔ اس سیب کے باغیچے کے درختوں کی کچھ ڈالیاں پانی پر جھول رہی ہیں، اس پر وہی سیب لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب یہ نقشہ دیکھا تو دیکھا کہ یہی پہلا باغ ہے، اس سے پہلے تو کوئی باغ ملا نہیں، یہی پہلا باغ ہے، اور اس باغ کے درخت کی کچھ ٹہنیاں پانی پر جھول رہی ہیں۔ ہونا ہو اسی درخت کا وہ سیب ٹوٹ کر پانی پہ گرا اور وہ بہتا ہوا وہاں تک آیا۔ چنانچہ آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے دستک دی، ایک نورانی شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان ہوئے بعد میں، جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ سوبعی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب وہ باہر آئے تو دیکھا ایک نورانی شکل و صورت کا نوجوان ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مسافر ہوں، میرا نام ابو صالح الحسنی ہے اور میں مسافر ہوں، میں جا رہا تھا نہر پہ، میں پانی پینے کے لیے گیا تو ایک سیب بہتا ہوا آیا، میں نے اس کو لپک لیا اور میں نے اس کو کھا لیا۔ اب میرے اندر شرمندگی کا احساس ہے اور میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہونا ہو وہ سیب آپ کے باغیچے کا ہے، تو میں آپ سے اس پر معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے درگزر جو ہے کرانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس بزرگ نے فرمایا نوجوان تم سے غلطی تو ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کی میں تمہیں 2 سزائیں دوں گا، اور وہ 2 سزاؤں میں پہلی سزا ہے کہ 12 سال مسلسل میرے باغیچے میں درختوں کی آبیاری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ 12 دن نہیں، 12 گھنٹے نہیں، 12 منٹ نہیں، 12 سال 12 سال لگاتار مسلسل میرے باغیچے کے درختوں کو پانی ڈالو، مالی بن کے رہو۔ منظور کہاں منظور؟ سبحان اللہ، منظور کہاں منظور؟ 12 سال لگاتار سرکار غوث پاک کے ابا سرکار ابو صالح الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال لگاتار صبح و شام دنوں رات اس باغیچے میں ان درختوں کی آبیاری فرماتے رہے۔ جب 12 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، کہا 12 سال گزر چکے ہیں، اب بتائیے دوسری سزا ملی۔ کہا میاں دوسری سزا تمہاری یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھوں کی بولی ہے، پیروں کی لنگڑی ہے۔ یوں سمجھو ایک گوشت کا لتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سے نکاح کرنا ہے۔ منظور؟ کہا حضور منظور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ جب شب عروسی کے لیے نوشا اپنے دلہن کے کمرے میں گئے تو دیکھا بستر پر کوئی لوڑی لوڑی اپاہج بچی نہیں ہے، بلکہ مہپارہ جبین ہے، جس کا چہرہ ایسا روشن و منور ہے کہ اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں سمجھایا نا، تیری نسل فاطمہ ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فوراً سرکار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ باہر، یہ غلط کمرے میں تو نہیں کرا، کیونکہ میرے حسن نے تو مجھے بتایا تھا کہ بچی تو آنکھوں کی اندھی ہے، منہ کی گونگی ہے، کانوں کی بہری ہے، ہاتھوں کی لولی ہے، پیروں کی لنگڑی ہے، یہ لڑکی تو صحیح سالم معلوم ہے۔ بہرحال باہر نکل گئے نوافل پڑھنے، اور جب آپ کے حسن تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو دیکھا پہلی رات کا دلہا اپنی دلہن کے ساتھ شب عروسی منانے کے بجائے وہ اپنے باہر برآمدے میں نوافل پڑھ رہا ہے۔ کہا میاں اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے؟ کہا سرکار آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بچی آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھوں کی لولی ہے، پیروں کی لنگڑی ہے، لیکن میں جب کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں تو صحیح سالم لڑکی موجود ہے، مہپارہ جبین موجود ہے۔ کہا جس دوسیدہ کو تم نے دیکھا ہے پیارے وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری دلہن ہے، وہ تمہاری شریک حیات ہے۔ تو آپ نے پھر ایسا کیوں کہا؟ کہا اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا تعلق اس لیے ایسے کرایا ہے، آپ کو اندھی میں نے اس کو اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو گونگی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہیں کہی ہے۔ میں نے اس کو بہری اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کسی کی غیبت چغلی نہیں سنی ہے۔ میں نے لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ لنگڑی اس لیے کہا کہ میرے اجازت کے بغیر گھر کے باہر اس نے قدم نہیں نکالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الغرض اس سارے واقعے سے جو نتیجہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ پیارے ماں باپ شریف ہوتے ہیں تو اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ شریف ہوتے ہیں تو اس کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو میرے آقا کے فرمان کی روشنی میں، کما تدین تدان، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت اچھے سے کر لیں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا، نہیں میرے بھائیوں۔ بچہ اگر اچھا چاہیے، شریف چاہیے، نیک چاہیے، فرمانبردار چاہیے، عبادت گزار چاہیے، اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنے والا چاہیے، تو آپ کو نکاح سے پہلے ہی شریف ہو جانا چاہیے۔ تو تم شریف بنو گے، تمہارے اندر حیا، شرم، پرہیزگاری آ جائے گی، اس کا اثر تمہاری ہونے والے اولاد پر بھی۔ سبحان اللہ۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں